بہت سال پہلے کی بات ہے۔ ایک ملک جس کا نام نورآباد تھا وہ قحط کی لپیٹ میں آ جاتا ہے۔ لوگ بھوک سے مر رہے ہوتے ہیں۔ ادھر کا راجہ بہت پریشان تھا اور وہ پریشان حال اپنے محل میں بیٹھا ہوتا ہے کہ اس کے پاس ایک آدمی آتا ہے جس کا نام تھا زاروان۔ میں تمہاری ریاست کو بچا سکتا ہوں، لیکن اس کے بدلے تمہیں اپنی پہلی اولاد مجھے دینی ہوگی۔ کیا؟ یہ میں کیسے کر سکتا ہوں؟ اگر تم اپنی ریاست کو بچانا چاہتے ہو تو یہی ایک راستہ ہے تمہارے پاس۔ ٹھیک ہے، میں تیار ہوں، تم بس یہ ریاست بچا لو۔ ایک دم ہوا تیز ہوئی اور قحط ختم ہو گیا۔ ہر طرف ہریالی چھا گئی۔ اسی طرح سال گزرنے لگے اور پھر راجہ کے ہاں ایک راجکماری سحرزدہ پیدا ہوئی۔ راجہ اپنا وعدہ بھول چکا تھا جو اس نے کافی سال پہلے کیا تھا۔ اسی طرح کئی سال بیت گئے۔ ایک روز راجکماری محل کے باغ میں کھیل رہی تھی کہ اچانک وہی زاروان نمودار ہوا اور راجکماری کو اٹھا کر اپنے ساتھ لے گیا۔ دوسری طرف ناز کو عجیب و غریب سپنے آنے لگتے ہیں۔ مدد کرو، مجھے بچا لو، میں قید ہوں۔ ناز کو شروع میں کچھ سمجھ نہ آیا کہ یہ سپنے کیا ہے اور کیوں آ رہے ہیں۔ پھر جب یہ سپنا روز آنے لگا اس نے سوچا، یا تو میں پاگل ہو رہی ہوں یا کوئی واقعی مدد مانگ رہا ہے۔ اور پھر ایک صبح بنا کسی کو بتائے ناز نے سفر کا ارادہ کر لیا۔ ناز نے اپنا چھوٹا سا تھیلا اٹھایا اور ایک پرانا نقشہ۔ راستے میں ناز کو ایک بوڑھا فقیر ملا۔ تم کہاں جا رہی ہو؟ میں تمہاری مدد کر سکتا ہوں۔ مجھے کافی دنوں سے سپنے میں ایک لڑکی نظر آ رہی ہے جو میرے سے مدد مانگ رہی ہے، میں اسی کو بچانے نکلی ہوں۔ وہ راجکماری سحرزادہ ہے، اسے زاروان نے قید کیا ہے۔ زاروان ایک بہت بڑا جادوگر ہے، وہ اپنا روپ بدل سکتا ہے۔ تم ہر کسی پر بھروسہ مت کرنا۔ میں تیار ہوں۔ یہ سراہی اپنے پاس رکھو۔ یہ کیسی سراہی ہے؟ اس میں جادوئی پانی ہے، جو تم اگر زاروان پر پھینکو گی تو وہ ختم ہو جائے گا۔ بہت شکریہ آپ کا۔ ناز آگے بڑھتی ہے اور چلتے چلتے ایک پرانی لائبریری تک پہنچتی ہے۔ اندر ہلکی روشنی تھی۔ اسے وہاں ایک آدمی ملتا ہے۔ میں زاروان کا سپاہی ہوں، کیا تمہیں مدد چاہیے؟ نام کیا ہے تمہارا؟ نام کا کیا کرو گی، چلو میرے ساتھ۔ ناز نے دھیرے سے ایک شیشہ اٹھایا اور اس پر روشنی ڈالی اور اس سپاہی کا چہرہ بدل گیا۔ وہ خود زاروان تھا۔ تم جھوٹ بول رہے تھے۔ ناز نے لائبریری کی چھت میں ایک سرنگ دیکھی اور وہاں سے بھاگ نکلی۔ ناز ایک جنگل میں پہنچی۔ جنگل میں اندھیرا تھا۔ وہاں ناز کو ایک لڑکی ملی۔ میں سحرزادہ کی ساتھی تھی، تم ہی اسے بچا سکتی ہو۔ لیکن تم کیسے بچ گئے پھر؟ زاروان نے تمہیں کیوں قیدی بنایا؟ تبھی وہ لڑکی گھبرائی اور اس کا روپ بدل گیا۔ پھر سے زاروان؟ ناز نے ایک پتھر اٹھایا اور اس کے چہرے پر پھینکا۔ زاروان چیخ کر دھواں بن گیا اور غائب ہو گیا۔ ناز کو دور ایک قلعہ دکھائی دیا۔ ناز نے ہمت کی اور اس قلعے کے اندر داخل ہوئی۔ اندر اس نے دیکھا کہ راجکماری سحرزادہ زنجیر میں بندھی ہے۔ میں ناز ہوں، کیا تم راجکماری ہو جو مجھے سپنے میں آتی تھی اور مدد کے لیے پکارتی تھی؟ ہاں میں ہی ہوں، مجھے تم ہی آزاد کرا سکتی ہو۔ تم فکر مت کرو، میں تمہیں ضرور آزاد کراؤں گی۔ اچانک ادھر زاروان آ جاتا ہے، اس بار بنا روپ بدلے، ایک خوفناک شکل میں۔ تم سمجھتی ہو کہ تم مجھے ہرا دو گی؟ ہاں، میں راجکماری کو آزاد کرانے آئی ہوں اور اسے اپنے ساتھ لے کر ہی جاؤں گی۔ ناز نے اس فقیر کی دی ہوئی سراہی نکالی اور سحرزدہ کو دی اور اس کے اندر کا پانی زاروان پر چھڑک دیا اور زاروان چلاتا ہوا دھواں بن گیا۔ قلعے کی دیواریں روشن ہو گئیں۔ ناز اور راجکماری محل واپس آ گئے۔ یہ ناز ہے، اسی نے میری مدد کی اور مجھے زاروان سے آزاد کرایا۔ ناز،
تمہارا بہت شکریہ، تم نے ہم سب پر بہت بڑا احسان کیا ہے۔ تم نے میری مدد کی، تمہاری وجہ سے آج میں زندہ ہوں، یہ تو مجھے کرنا ہی تھا۔ ناز بہت خوش تھی اور اپنے گاؤں واپس لوٹ آئی، اور اب اسے دوبارہ وہ سپنا کبھی نہیں آیا۔ اور بچوں، اس چینل کو جلدی سے سبسکرائب کر لو تاکہ اس طرح کی اور دلچسپ کہانیاں تم مس نہ کر دو۔ سو جلدی کرو، لائک کرو، شیئر کرو، سبسکرائب کرو۔